السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسان کی رہنمائی کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے سنن و اصول مقرر کیے ہیں، ضابطے و قاعدے، جنہیں قرآن کریم میں سنت اللہ کہا گیا ہے اور اس کی جمع ہے سنن۔ سنن الہی میں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے مقرر کی ہے، جس کا نام ہے تقویٰ، اور اس کے مقابلے میں سنت دیگر و قانون دیگر ہے و ضابطۂ دیگر ہے جو تقویٰ کے مقابلے میں ہیں، جسے تقویٰ کہا گیا ہے۔ تقویٰ توئے غین اور واو یہ کے ساتھ، طغیان و تغویٰ۔ تقویٰ و تغویٰ دو قانون ہیں انسان کی حیات کے لیے۔ ایک قانون و سنت و ضابطہ اور روش زندگی و طرز زندگی الہی ہے، جس پر چل کر انسان مقصد حیات تک پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا ہلاکت کا راستہ ہے اور دنیا و آخرت میں انسان کی ناکامی کا راستہ ہے، جسے تقویٰ کہا گیا ہے، اور اس کی خصوصیات بھی قرآن نے ذکر بیان فرمائی ہیں۔ تقویٰ سے عموماً چونکہ عام بول چال میں کم استعمال ہوتا ہے اور اہل سخن و اہل قلم اس عنوان قرآنی کو کم تر مطرح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ آشنائی نہیں ہے، چونکہ قرآن سے عموماً زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ تقویٰ کے لفظ سے آشنا ہیں، لیکن مفہوم تقویٰ کے متعلق بھی الجھن پائی جاتی ہے، حیرت پائی جاتی ہے، یا تقویٰ کا مفہوم جو قرآن کے مد نظر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید میں و کلام نورانی میں بیان فرمایا ہے، وہ معنی لوگوں تک منتقل نہیں ہوا تقویٰ کا۔ تقویٰ کو زیادہ علم اخلاق میں بیان کیا گیا ہے، اور علم اخلاق نے تقویٰ کے لیے اپنی ایک تعریف و تفسیر بیان کی ہے۔ کسی حد تک وہ تفسیر بھی باعث بنی ہے کہ تقویٰ مبہم ہو جائے اور قرآنی حقیقت سے دور ہو جائے۔ تقویٰ کو علماء اخلاق نے کہا ہے کہ ملکہ نفسانی ہے تقویٰ، جس طرح دیگر اوصاف نفسانی کی تعریف کرتے ہیں، عدالت کی اور امثال عدالت دیگر کی، کہ یہ ملکات نفسانی ہیں، صفات نفس ہیں۔ ملکات یا ملکہ ان صفات کو کہتے ہیں جو نفس کے اندر راسخ ہو جائیں، رچ بس جائیں اور نفس کا حصہ بن جائیں، زائل نہ ہوں۔ اگر زائل نہ ہوں، اگر زائل ہوں تو مشکل کے ساتھ زائل ہوں،
بہت وقت لگتا ہے ایسی صفات کو زوال پذیر ہونے میں۔ عادت ہی اگر زیادہ پختہ ہو جائے تو اسے ملکہ کہتے ہیں۔ جو صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے عادت بنتی ہے، پکی ہوتی ہے، اور یہی عادت آگے بڑھ کر انسان میں راسخ ہو جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے۔ اسی کو علماء اصطلاح میں ملکات یا ملکہ کہتے ہیں۔ تقویٰ کو بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ملکہ نفسانی ہے انسان کے اندر۔ خوب یہ تفسیر اپنی جگہ درست تفسیر ہے، اشتباہ نہیں ہے، لیکن ایسا عنوان یا اس طرح کی تفسیر سے اس کے اندر ابہام آ گیا ہے، بجائے اس کے کہ وضاحت ہوتی۔ مثلا تقویٰ کو جب ملکہ کہا ہے تو شاید تقویٰ کے لفظ سے کچھ نہ کچھ انسان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اس کو لے جاتے ہیں ملکات نفسانی یا اصطلاحی باب میں، عام آدمیوں کے لیے کم از کم یہ مفہوم غیر واضح ہو جاتا ہے کہ اس ملکات نفسانی سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم میں تقویٰ ایک خاص اصطلاح ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ یہ اصطلاح تقویٰ مخصوص قرآن کے ساتھ ہے، اور عام لغت عرب میں تقویٰ اس معنی میں رائج اصطلاح نہیں ہے، نہ تھی اور نہ ہے۔ بعض چیزیں قرآن کریم کی اصطلاحات ایسی ہیں جو عام لوگوں کی بول چال میں بھی رائج ہیں اور قریب قریب معانی مراد ہیں۔ جو معنی قرآن کے مد نظر ہے یا قرآن میں مد نظر ہے مراد ہے، وہی معنی عام لوگوں کی بول چال میں بھی اس لفظ سے مراد لیا جاتا ہے۔ جیسا اشارہ ہوتا رہا ہے بعض الفاظ اور ان کے معانی کی طرف کہ انہیں عام لوگ بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور قرآن نے بھی اسی معنی میں مراد لیا ہے۔ لیکن کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جو مخصوص ہیں قرآن کے ساتھ، اور عام لوگوں کی بول چال میں، تہذیب میں اور ثقافت میں یہ اصطلاحات اور یہ معانی رائج نہیں ہے، کسی بھی ثقافت میں نہیں ہے۔ ہم یہ بخوبی کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے قرآن نے ذکر کی ہے جو نہ صرف عرب ثقافت کے اندر بلکہ غیر عرب ثقافت کے اندر بھی یہ اصطلاح اور یہ معنی اور یہ مفہوم رائج نہیں تھا اور نہ ہے۔ اگر آج ہمیں نظر آتا ہے بعض زبانوں میں اور بعض لغات کے اندر یا بعض تہذیبوں میں اس کا استعمال، تو وہ قرآن کے رہین منت ہے، چونکہ قرآن نے اس کو رائج کیا ہے، رواج دیا ہے، عام کیا ہے، اس وجہ سے ان زبانوں کا حصہ بن گیا ہے۔ جیسے فارسی میں لفظ تقویٰ استعمال ہوتا ہے، اردو میں لفظ تقویٰ استعمال ہوتا ہے، اور دیگر زبانوں میں قرآن ہی سے منتقل ہوا ہے۔ قرآن کے اصطلاحی معنی کی طرف ہم آئیں گے، پہلے تقویٰ کا لغوی معنی ہم جائزہ لیں تاکہ یہ سنت الہی حیات بشری کے لیے واضح ہو کہ تقویٰ سے قرآن کیا مراد لینا چاہتا ہے۔ لغت میں، لغت عرب میں تقویٰ لفظ وقایا سے لیا گیا ہے، اور وقایا حفاظتی ذریعے کو کہتے ہیں، جس شے کے ذریعے سے حفاظت کی جائے اس کو وقایا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈال اور سپر کو وقایا کہتے ہیں، جو انسان جنگ کے موقع پر اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، چونکہ اس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، بچاؤ ہوتا ہے، انسان خطرات سے و ضربات سے محفوظ رہتا ہے، حملوں سے۔ اس وجہ سے اس حفاظتی ذریعے سپر کو، ڈال کو وقایا کہتے ہیں۔ یا گھوڑے کے اوپر زین جب باندھی جاتی ہے تو زین گھوڑے کی بعض اوقات زخمی کر دیتی ہے، گھوڑے کی پشت کو۔ عموماً چونکہ زین سخت اشیاء سے مل کر بنی ہوتی ہے، زین کے اندر استعمال ہوتا ہے، لوہا بھی استعمال ہوتا ہے، لکڑی بھی استعمال ہوتی ہے، اور سخت
نوعیت کا چمڑا بھی استعمال ہوتا ہے جو لکڑی کی طرح سخت ہوتا ہے، اور یہ زین جب گھوڑے کی پشت پر رکھی جائے تو ٹکرانے سے اور رگڑ سے، کیونکہ گھوڑا دوڑتا ہے اور زین خصوصاً جب سوار بھی زین کے اوپر بیٹھا ہوا ہو تو گھوڑے کی پشت اور زین کی سطح آپس میں ٹکراتے ہیں، رگڑ پیدا ہوتی ہے ان میں، اس رگڑ کے نتیجے میں گھوڑے کی پشت زخمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ آشنا ہیں اس فن سے اور زین و گھوڑے سے ان کا سروکار ہوتا ہے، گھوڑے پر زین باندھنے سے پہلے پشت کے اوپر ایک ملائم نرم کپڑا ڈالتے ہیں، نمد اس کو کہا جاتا ہے، نمد ڈالتے ہیں، اس کے اوپر زین رکھتے ہیں۔ وہ نمد اون کا بنا ہوا ہوتا ہے اور زین کی سطح اور گھوڑے کی جلد کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا کام گھوڑے کی پشت کو زین کی رگڑ سے بچانا ہے، زخم نہ ہونے پائے۔ جس طرح ہو جاتا ہے زخم یعنی ایسے حیوانوں پر، اونٹ ہے، گدھا ہے یا گھوڑا، ان کے اوپر جو پالان رکھا جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے نہ رکھا جائے، رگڑ پیدا ہو تو اس میں اس وجہ سے زخم آ جاتا ہے۔ اس کو بھی عرب وقایا کہتے ہیں، جو چیز بچائے، محفوظ رکھے گھوڑے کو۔ اور گھوڑے کو بھی بعض گھوڑا جو جس کی چال، گھوڑے جب دوڑتے ہیں مختلف انواع و نسلوں کے گھوڑے ہوتے ہیں، اصیل نسلوں کے گھوڑے، عام معمولی گھوڑے، سامان اٹھانے کے گھوڑے، جانوروں کی نسلیں ہوتی ہیں، بعض اعلیٰ نسلیں ہیں، اصیل نسلیں ہیں، اور بعض معمولی نسلیں ہیں۔ اعلیٰ و اصیل نسلیں ان کو آسانی سے سدھایا جاتا ہے، مثلاً دوڑ کے گھوڑے ہیں یا جنگی گھوڑے ہیں یا دیگر کاموں کے لیے مخصوص گھوڑے، جنہیں عموماً ان کے مربی یا سائس ان کو سدھاتے ہیں، جو انہیں سکھانا چاہیں آسانی سے سیکھ جاتے ہیں یہ گھوڑے۔ لیکن غیر نسلی گھوڑا اسے جو سکھانا چاہیں نہیں سیکھتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بعض گھوڑے ہیں جنہیں دوڑ کے لیے مخصوصاً تیار کیا جاتا ہے یا بعض خاص کاموں کے لیے، جیسے میلوں میں یا عمومی اجتماعات میں، عوامی اجتماعات میں گھوڑوں کو نمائش کے لیے لایا جاتا ہے تو ناچ رہے ہوتے ہیں گھوڑے، اور معمول کے قدم سے الگ قدم رکھتے ہیں۔ گھوڑے کے دوڑنے کی کئی چالیں ہیں، گھوڑا مختلف چالوں سے دوڑتا ہے، 2 نال دوڑتا ہے، 4 نال دوڑتا ہے، یعنی 4 نال ایک روش ہے گھوڑے کے دوڑنے کی، 2 نال ایک روش ہے گھوڑے کے دوڑنے کی۔ ایک روش گھوڑے کی ہے پابرچین یا پاورچین جانا۔ پابرچین یعنی آہستہ آہستہ، جیسے انسان چھپ کے، فرض کریں کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی غیر محسوس طور پر اس تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے اور اس طرح چل کے جاتا ہے کہ اس کے قدموں کی آواز نہ آئے، چونکہ وہ ہوشیار ہو جائے گا، اسے محسوس نہ ہونے پائے، اس طرح سے جاتا ہے۔ پاؤں بڑے آرام سے رکھتے ہیں، آرام سے اٹھاتے ہیں کہ پاؤں کی آہٹ محسوس نہ ہو۔ گھوڑا بھی یہ کام کرتا ہے، گھوڑا بھی پاورچین جاتا ہے۔ بسا اوقات مثلا گھوڑے کا جو سوار ہے شکار تک اس کو لے جانا چاہتا ہے، اگر گھوڑا نال زمین پہ زور سے مارے اور آواز نکلے تو شکار بھاگ جاتا ہے۔ شکار کے لیے جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں ان کو یہ سدھایا جاتا ہے کہ وہ دوڑیں بھی اور اس طرح دوڑیں کہ قدموں کی آواز نہ نکلے ان کی۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں پاورچین جانا، یعنی بہت محتاط قدم رکھنا کہ گھوڑا دوڑے بھی، قدم بھی رکھے لیکن آواز نہ نکلے اس کے قدموں کی، کہ بعض اوقات انسان یہ کام کرتا ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں کہ گھوڑا محتاط ہو کر چلتا ہے یا محفوظ قدم اٹھا رہا ہے، محتاط قدم اٹھا رہا ہے۔ یہ محتاط دوڑ اس کی، اس کو بھی عرب واقعہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو چال چل رہا ہے یہ واقعہ ہے، یعنی محفوظ، حفاظت کے ساتھ
اور محتاط ہو کر گھوڑا چل رہا ہے۔ یہ اصل تقویٰ کا جو بنیادی مادہ ہے، لفظ جس سے اصطلاح تقویٰ بنی ہے اور قرآن میں استعمال ہوئی ہے اور رائج ہوئی ہے، اس کا اصل لغوی مفہوم حفاظت ہے، یا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے حفاظت کی جائے، انسان کی جائے، گھوڑے کی پیٹھ کی جائے، یا کسی شکار کو پکڑنے کے لیے ایسے نرم قدموں سے چلا جائے جس سے آواز پیدا نہ ہو، محفوظ و محتاط انداز سے اس رفتار سے چلا جائے۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اس معنی میں عرب استعمال کرتے ہیں، وقایا کو استعمال کرتے ہیں، واقعی استعمال کرتے ہیں، واق استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بننے والے دیگر الفاظ عرب زبان میں رائج ہیں، نثر میں، نظم میں، اور اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد۔ اس حد تک یہ لفظ وقایا مستعمل ہے و رائج ہے، لیکن قرآن نے اس لفظ کو لیا ہے اور اسی معنی کی وجہ سے لیا ہے، چونکہ اس کے معنی کے اندر، وقایا کے معنی کے اندر حفاظت ہے، احتیاط ہے اور باورچین جانا ہے۔ اسی سے قرآن نے اس لفظ کو اسی خصوصیت کی وجہ سے چنا ہے، لیکن اپنی اصطلاح کے لیے، اپنے معنی کے لیے، قرآنی معنی کے لیے، دینی معنی کے لیے، الہی معنی کے لیے لفظ رائج زبان سے اٹھایا ہے، لیکن معنی تہذیب سے نہیں لیا، معنی رائج ثقافت سے نہیں لیا، بلکہ معنی قرآن کا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خود مفہوم الگ سے وضع کیا ہے اور مفہوم کو الگ سے اس کے لیے ترتیب دیا ہے یا خلق کیا ہے۔ معنی تقویٰ کا جو ہم خلاصہ مثلا کریں، چونکہ تقویٰ سب سے زیادہ قرآن کے اندر تاکید کی جانے والی صفت ہے، انسان کے لیے سب سے زیادہ تاکید تقویٰ کے اوپر کی گئی ہے۔ باقی امور کے متعلق اتنی تاکید نہیں ہے، اتنی دعوت نہیں ہے جتنی تقویٰ کے بارے میں دعوت ہے۔ تقویٰ سے مراد انسان کی زندگی گزارنے کا طرز، روش اور مخصوص ڈھنگ ہے۔ مخصوص زندگی کی طرز کو یا زندگی کی مخصوص طرز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دو خصوصیتیں انسان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں، ایک خلقت میں اور ایک خلق میں، ایک خلق میں اور ایک خلق میں۔ خلق میں مخصوص خلقت بنائی ہے، جیسے فطرت کہتے ہیں۔ فطرت انسان کے اندر کسی خاص، جیسے جگر ہے، انسان کے اندر دل ہے، انسان کے اندر پتا ہے، تلی ہے، یا معدہ ہے، یا دیگر خاص اعضاء ہیں اندر، اس طرح انسان کے اندر ہی فطرت نہیں ہے اس طرح کی کوئی شے موجود، نہ روح میں اور نہ ہی جسم میں۔ ہم یہ کہتے ہیں انسان کے اندر فطرت ہے، انسان صاحب فطرت ہے، یعنی انسان کے اندر ایک عضو جسم کا یا روح کا ایک حصہ و جز فطرت کہلاتا ہے۔ نہ، یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ فطرت بنانے کو کہتے ہیں، لیکن مخصوص قسم کی بناوٹ کو فطرہ کہتے ہیں۔ خلقہ اور فطرہ میں یہ فرق ہے کہ مخصوص فطرت کو، مخصوص خلقت کو فطرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخصوص خلقت عطا کی ہے۔ مخصوص سے مراد یہ نہیں جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو یہ خلقت عطا نہیں ہوئی، یا خلقت کے یہ خصوصیت اس کو عطا نہیں ہوئی۔ مختص ہے، وہ مخصوص ہے فقط انسان کے ساتھ۔ اسی مخصوص خلقت کو فطرت انسان کہتے ہیں۔ انسان مفطور بالفطرت ہے، یعنی مخلوق ہے بخلقت مخصوصہ و معینہ، خاص خلقت عطا کی ہے۔ اور دوسرا پہلو جو انسان کو خصوصیت کے ساتھ عطا ہوا ہے مخصوص خلقت کے بعد،
مخصوص خلق ہے کہ مخصوص زندگی کی روش، مخصوص روش، جو روش فقط انسان اللہ سے لے سکتا ہے، دین سے لے سکتا ہے، اور دین کے علاوہ کسی منبع سے یہ روش زندگی کا یہ طور طریقہ اور انداز کہیں اور سے انسان کو نہیں حاصل ہوتا۔ جیسے فطرت فاطر السماوات سے حاصل ہوتی ہے، چونکہ خالق جو بنائے، شے سے شے بنائے، اس کو خالق کہتے ہیں، لیکن جو ایک مخصوص قسم کی شے بنائے دوسری اشیاء سے الگ تھلگ، اس خلقت کو کہتے ہیں یہ فطرت ہے، یعنی بڑی نرالی قسم کی خلقت ہے۔ جس طرح کسی جگہ پر کوئی چیزیں بن رہی ہوں اور معمول کے مطابق بن رہی ہوں، ایک خاص سانچے میں بنائی جا رہی ہوں، اور اسی دوران کوئی آدمی ایک شے ایسی بنائے جو عام بنی ہوئی چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو۔ مثلاً سفالگر، کمار، جسے ہم تحقیر کے طور پر کمار کہتے ہیں، یہ سفالگر ہنرمند ہے، مٹی سے برتن بنانے والا، یہ یکساں انداز میں مٹی سے برتن بناتا ہے۔ مثلاً ایک گڑھا بنانا شروع کرتا ہے تو شاید 100، 200، 400، 1000 گڑھے ہی بناتا جا رہا ہے۔ کاسا بنانا شروع کرتا ہے تو اسی طرز کے، اسی انداز کے چھوٹے بڑے کاسے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یا مثلاً جب یہ کوزہ بنانا شروع کرتا ہے تو مسلسل کوزہ ہی بناتا جا رہا ہے، اسی طرح ایک ہی طرز کے۔ اور یہی سفالگر اگر اس کی جا کر دستگاہ میں جہاں پر بنا رہا ہے، کارگاہ میں دیکھیں، کارگاہ سفالگری میں، تو کچھ ایسی چیزیں بناتا ہے جو نہ کوزے کی طرح ہیں، نہ کاسے کی طرح ہیں، نہ گھڑے کی طرح ہیں، نہ مینا کی طرح ہیں، نہ سراہی کی طرح ہیں، نہ معمولی برتنوں کی طرح ہیں جن سے انسان مانوس ہے، ان چیزوں کی طرح نہیں ہیں۔ بالکل ایک منفرد چیز اس نے بنائی ہے اسی ہنرمند نے۔ وہ جو عام چیزیں بنا رہا ہے یہ خلقت ہے یہ، لیکن یہ جو منفرد الگ تھلگ خصوصیات کی ایک شے بنا ڈالی جو کسی سے مشابہ نہیں ہیں، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلقت مخصوص۔ یہ مخصوص رنگ و ڈیزائن و انداز اس نے دیا ہے جو کسی اور سے ملاپ نہیں رکھتا، کسی اور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے خلقت انجام دی ہے، چونکہ خالق ہے، تمام اشیاء کو بنایا ہے، اور ان کی اشیاء، ان اشیاء کی خلقت میں مشابہت ہے۔ جس مواد سے اشیاء بنی ہیں وہ ایک ہی مادہ ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی مادے سے پیدا کیا ہے، اسی کے عدد میں کمی اور اضافے سے پیدا کیا ہے، اسی کی ترکیب میں اختلاف سے ان کو مختلف بنایا ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی ہے تو اس مواد سے ہٹ کر الگ نرالی و انوکھی خلقت اس کو عطا کی ہے۔ لہٰذا مادی خلقت ذکر کرنے کے بعد کہ ہم نے انسان کو سلالہ طین سے بنایا ہے، اسے نطفہ بنایا ہے، اسے علقہ بنایا ہے، اسے مضغہ بنایا ہے، اس کی ہڈیاں بنائی ہیں، ان پہ گوشت چڑھایا ہے، اس پہ جلد کی بستہ بندی کی ہے، پھر اسے طفل بنایا ہے، یہ سب مراحل ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسی کو انشأناہ، اسی موجود کو، اسی مضغہ و علقہ کے مرحلے سے گزرے ہوئے کو، یہی تین السلالہ کا سفر طے کیے ہوئے کو ہم نے ایک خلقت دیگر عطا کی ہے۔ انشأناہ، اسی کو انشاء کیا ہے ہم نے، خلقا آخر، ایک دیگر خلقت دے دی اس کو۔ اس وقت یہ بن گئی خلقت مخصوص، دوسروں سے اس کی مشابہت ختم ہو گئی، یہ ہو گیا مفطور بفطرت، یہ صاحب فطرت بن گیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسی طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے جب انسان کی خلقت کر دی ہے، اب خلقت کو خلق چاہیے، خلق اللہ کا فعل ہے، خلق انسان نے اس کے اندر ایجاد کرنا ہے۔ خلق اس موجود انسان یا مخلوق کی زندگی ہے اور صفات ہیں جو اس نے اپنے اندر خود بنانی ہیں، اس کے لیے مخصوص طرز مقرر کی ہے۔
لیکن عطا نہیں کی، اس کو بتائی ہے، پہچانوائی ہے، معرفی کی ہے، تعارف کروایا ہے طرز زندگی مخصوص کا، ایسی زندگی جو دوسروں سے مشابہت نہیں رکھتی، عام لوگوں کی زندگی سے مشابہت نہیں ہے اس کی، جس طرح انسان کی خلقت کی عام مخلوقات سے مشابہت ختم کی اور اسے فطرت پہ پیدا کیا، علی الفطرہ بنایا، یعنی مخصوص خلقت دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلق بنانے کی ہدایت کی، یعنی زندگی کا انداز، زندگی کی روش، یہ میتھڈ زندگی کا، یہ ایسا مخصوص متعارف کروایا ہے جو کسی اور طرز زندگی سے مشابہت نہیں رکھتا، سوائے اسی مخصوص زندگی، الہی زندگی کے، دینی زندگی کے، قرآنی زندگی کے، اس مخصوص زندگی کے علاوہ کہیں اور سے اس کا منبع نہیں ملتا۔ مثلا کسی تہذیب میں ایسی زندگی، ایسا طرز زندگی نہیں ملتا، کسی ثقافت میں، کسی تمدن میں، کسی تاریخ میں، کسی ہسٹری میں، کسی فلسفے میں، کسی ازم میں، کسی مکتب میں، کسی مذہب میں، کسی سائنس میں، کہیں بھی یہ طرز زندگی نہیں ملتی جو انسان کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے زندگی اس طرز کی گزارنی ہے۔ اس طرز زندگی کا نام تقویٰ ہے، مخصوص طرز زندگی، الہی طرز زندگی، قرآنی طرز زندگی تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے مراد اب وہ زندگی، مخصوص زندگی جو محفوظ زندگی ہو، باحفاظت زندگی ہو، حفاظت شدہ زندگی۔ جس طرح بعض علاقے زمین پر ہیں، آزاد ہیں، سب کا آنا جانا ہے، ہر چیز وہاں آ جا سکتی ہے۔ کچھ علاقے حفاظت شدہ ہیں، حفاظت شدہ علاقوں میں ہر ایک نہیں جا سکتا۔ مثلا جنگلات، چونکہ جنگلی زندگی، جانوروں کی زندگی خطرے میں ہے انسان کی وجہ سے، تو جہاں جہاں کچھ حیوانات کی نسلیں خطرے میں پڑ گئی ہیں، منقرض ہو رہی ہیں، ان کی نسلوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے اس علاقے کو حفاظت شدہ علاقہ قرار دیا جاتا ہے کہ اتنے مربع کلومیٹر علاقہ شکار ممنوع ہے، درندہ جانوروں کا داخلہ ممنوع ہے، یہاں پر عام سیر سپاٹا کرنے والوں کا جانا ممنوع ہے۔ کیوں؟ حفاظت شدہ علاقہ ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے یہاں پر ورود ہر ایک کا۔ خوب ایسی حفاظت شدہ علاقہ جس میں حفاظت ہو جاتی ہے اس شے کی جس کے لیے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ انسانی زندگی دو طرز کی ہے، ایک ہے بے در و دروازہ زندگی، حفاظت شدہ زندگی نہیں ہے، ایسی طرز زندگی جس میں انسان کے لیے سب کچھ ہے، ہر چیز اس کی زندگی کے اندر آ جا سکتی ہے، اس کی زندگی کے اندر ہر چیز کی مداخلت ہے، ہر چیز کا سرایت ہے، ہر چیز کا رکھنا ہے، ہر چیز کی واردات ہیں، ہر چیز انسان سے تعلق قائم کر سکتی ہے، ہر شے بغیر کسی اباء کے، بغیر کسی امتناع کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پابندی کے، ہر چیز کے لیے میدان زندگی و در زندگی انسان کھلا ہوا ہے۔ جیسا ابھی انسان اس کا خواہاں ہے، لیبرل کا یہی مطلب ہے، در و دروازے اکھاڑ دو اور دیواریں اور پابندیاں سب ہٹا دو، حفاظت کے لیے جتنے حفاظ ہیں یہ سارے حریم ختم کر دو اور انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کوئی چیز حیات انسانی کے لیے ممنوع نہ رکھو، پابند نہ کرو اس کو۔ یہ لیبرل زندگی ہے، ایسی زندگی جو اس میں کوئی قانون، ضابطہ و حد مقرر نہ ہو، وہ غیر محفوظ زندگی ہے، چونکہ اس زندگی میں ایسی چیزیں آ جائیں گی جو زندگی کا ہی خاتمہ کر دیں گی اور زندگی کو آلودہ کر دیں گی، زندگی کو تباہ کر دیں گی، زندگی کو نابود کر دیں گی۔ یہ زندگی مقصد کی طرف تو بہت دور کی بات ہے، یہ زندگی یہیں پہ نابود و نیست ہو جائے گی اور رسوا ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں خوب زندگی ہے جس کو قرآن نے طرز زندگی بتایا ہے کہ حفاظت شدہ زندگی، محفوظ زندگی، جس کے لیے حدود رکھی گئی ہیں، جس کے لیے ثغور و سرحدیں
مقرر کی گئی ہیں۔ انسان کے لیے یہ ہے کہ تو نے ان سرحدوں سے ادھر نہیں جانا، اور باہر کے امور کو حکم ہے کہ آپ نے انسان کی سرحدوں کے اندر نہیں جانا۔ اس طرح کی زندگی جو محفوظ کر دی گئی ہے، حفاظت و حصار کے اندر لائی گئی ہے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ قرآن کی اصطلاح میں طرز زندگی کا نام ہے، زندگی کا انداز کا نام ہے، زندگی کی روش کا نام تقوی ہے۔ علماء اخلاق نے جو بیان کیا خوب اپنے موضوع و مضمون کے لحاظ سے ٹھیک بات ہے، اس کی تردید نہیں ہو رہی کہ ملکہ نفسانی ہے تقوی، خوب ٹھیک بات ہے ان کے لیے جو موضوع ان کے مد نظر ہے۔ لیکن قرآن جس طرح تقوی کو ذکر فرما رہا ہے، اور جو اصطلاح قرآن کی مراد ہے وہ انسانی زندگی کی طرز دے رہا ہے اس کو، چونکہ طرز زندگی انسان نے خود چننا ہے، طرز زندگی انسان نے خود بنانا ہے، انداز زندگی کا انسان کے اپنے بس میں اور اپنے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ اس لیے اس نے اس زندگی کے لیے طرز و انداز اپنانا ہے، وہ انداز جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اور بتایا ہے قرآن میں، آسمانی کتابوں میں، اور انبیاء کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے جس کا تعارف کروایا ہے، وہ تقوی زندگی، یعنی ایسی زندگی یا اس طرز کی زندگی جو محفوظ ہو، تمام خطرات سے جو حیات انسانی کے لیے فرض کیے جا سکتے ہیں، ان تمام خطرات سے محفوظ زندگی یا محفوظ طرز زندگی کا نام تقوی ہے۔ اس کے مقابلے میں زندگی دیگر ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ تقوی ہے۔ تقوی چند اصطلاحیں قرآن تقوی کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے۔ ایک فجور، سرحد شکستہ زندگی، حفاظت شکستہ زندگی، جس کی حفاظت کا حصار توڑ دیا گیا ہو۔ فجرہ وہ چیز جو روک یا رکاوٹ بنائی گئی تھی، اسے چیر کر پھاڑ کر جو چیز باہر آ جائے، جیسے عرب کھجور کے لیے استعمال کرتے ہیں فسقہ و فجرہ، فسقت التمرہ و فجرت التمرہ۔ فسقہ و فجرہ میں یہ فرق ہے، جیسے پہلے بیان کیا کہ کھجور کی دو تہیں ہوتی ہیں۔ ایک تہ کھجور کا وہ حصہ جو کھایا جاتا ہے، غذائی حیثیت رکھتا ہے، اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی طرح کی ایک شے کہ وہ بھی غذائیت ہے، اس کے اندر لپٹی ہوتی ہے کھجور اس کے اندر۔ اور کھجور کے سالم ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ تہ، یہ کور اس کے اوپر محفوظ رہے۔ عرب وہی کھجور کھاتے ہیں، چونکہ کھجور شناس ہیں، وہ کھجور عرب ملکوں کی، عرب خطے کی غذا ہے، انہیں پتہ ہے جو کھجوریں زخمی ہو جاتی ہیں، یعنی جن کے اوپر سے یہ کور پھٹ جاتا ہے، اسے وہ ہدیے کے طور پر دوسرے ممالک میں دے دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، چونکہ اس کور کا ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کھجور آلودہ ہو گئی ہے، اب باہر سے جراثیم یا دوسری اشیاء اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے۔ وہ جو کھجور کھائے گا اس کی وہ اوپر کی تہ جلی بالکل کور محفوظ ہو، کرسٹل کور اس کا محفوظ ہو۔ بعض اوقات کھجور پہ یہ درخت پہ ہی پھٹ جاتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، یا زیادہ دیر کھجور درخت پہ رہے، یا اتارتے ہوئے اگر غیر مناسب طریقے سے اتاری جائے، اتارنے والا ماہر نہ ہو تو وہ اس طریقے سے اتارتا ہے کہ یہ کور اس کا پھٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کھجور جب پھٹتی ہے تو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ فسقت، یہ تمرہ فسقت یعنی پھٹ گئی، تہ اس کی پھٹ گئی، جلی اس کی اتر گئی اس کے اوپر سے، اور اندر سے جو غذائی حصہ ہے باہر آ گیا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھجور کا جو غذائی حصہ ہے یہ پھٹ جاتا ہے، یہ جو گوشت ہے کھجور کا یہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، گٹھلی باہر آ جاتی ہے اس کی، اس کو کہتے ہیں فجرات۔ وہ حصار و حفاظت کسی بھی حادثے میں، چوٹ سے،
بیماری سے کسی وجہ سے وہ پھٹ گئی اور گٹھلی اس کی باہر آ گئی. یہ دونوں کھجوریں بیمار ہیں, یہ دونوں کھجوریں استعمال کے لائق و قابل نہیں ہیں. اس سے قرآن کریم نے انسانی زندگی کی طرز کی اصطلاح اٹھائی ہے, فسق و فجور. کبھی فجور استعمال کیا ہے, جس طرح سورہ شمس میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں تقوی, فجور اور تقوی دونوں بتا دیے کہ دو نفس انسان بنایا, خلقت دی, فطرت بنائی, پھر اس کو دو قسم کی طرز زندگی بتا دی, ایک فاجرانہ طرز زندگی اور ایک متقیانہ طرز زندگی, با تقوی زندگی. با تقوی زندگی یعنی محفوظ, جس کی ہر شے حصار و حفاظ زندگی کا محفوظ ہے. یہ زندگی مکمل حفاظت میں ہے اور کوئی سرحد اس کی ٹوٹی نہیں, کوئی حفاظتی حصار توڑا نہیں گیا, پھاڑا نہیں گیا, کوئی حد اس کی توڑی نہیں گئی, کوئی سرحد عبور نہیں کی گئی, بالکل حدود کے اندر. نہ اندر سے کسی نے اس کو توڑا, نہ باہر سے کسی نے اس کو توڑا, نہ نفس انسان نے توڑا اور نہ ہی باہر سے کسی نے حملہ کیا اور حدود مقررہ و حفاظت توڑ دی. یہ با تقوی زندگی ہے. دوسروں کی گزن سے بھی محفوظ ہے, اندر سے بھی محفوظ ہے. اندر سے کس طرح زندگی ٹوٹ جاتی ہے؟ چونکہ کبھی یہ سرحد اندر سے ٹوٹتی ہے. خود زندگی, انسان صاحب حیات, اس کے طرف سے حملہ ہوتا ہے اس حفاظتی حصار پر, حد پر, اور یہ حد کو توڑ دیتا ہے. اس کو قرآن تغوا کہتا ہے. تغوا, تغوا, طغا. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کی طرف جا کے اس نے طغیان کیا ہے. طغیان اندر سے پیدا ہوتا ہے, باہر سے نہیں ہوتا. باہر سے اور حملے ہوتے ہیں, ان کی نوعیت بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ باہر سے کس قسم کے خطرے ہیں حیات انسانی کو. اندر سے جو خطرہ ہے حیات انسانی کو, وہ تغوا کا خطرہ ہے, طغیان کا خطرہ ہے. اور یہ حفاظت و محفوظ زندگی یہ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح کسی کو محفوظ کیا جائے کسی حصار کے اندر, کسی کمرے کے اندر, وہ اندر سے تالا توڑ دے, اندر سے دروازہ توڑ کے باہر آ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے. فرض کریں اس کے دشمن ہیں باہر, یا باہر کوئی گہری کھائی ہے اور یہ اندر بند ہے, یہ اندر سے کھڑکی, دروازہ, دیوار توڑ کے نقب لگا کے باہر آتا ہے اور کھائی میں جا گرتا ہے. یہ دشمنوں کے تیر کا, گولی کا, نیزے کا نشانہ بن جاتا ہے. یہ طغیان ہے, یہ تغوا ہے, اندر سے طغیان پیدا ہوا ہے. اور بسا اوقات باہر سے عدوان ہے. عدوان, تقوی کے مقابلے میں ایک اور چیز عدوان ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی کے مقابلے میں عدوان آیا ہے. عدوان باہر سے ہے, طغیان اندر سے ہے, اور عدوان باہر سے. عدو باہر ہے, عدو انسان کی حیات سے باہر بیٹھا ہوا ہے. ممکن ہے اس کا دوست ہو, ممکن ہے اس کا ساتھی ہو, ممکن ہے اس کا رشتہ دار ہو, ممکن ہے اس سے دور ہو, ممکن ہے کوئی مخالف ہو اس کا, لیکن وہ ہے اس کی حیات سے باہر ہے. یہ عدو ہے, اندر طاغی اندر بیٹھا ہوا ہے. ان دو جہت سے شدید خطرہ ہے انسان کی زندگی کو. اس لیے تقوی کے مقابلے میں کبھی فجور ہے, اندر سے تقوی کے مقابلے میں فجور ہے. فجور طغیان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور اس زندگی حیات انسانی کو, فطرت انسان کو باہر سے خطرہ ہے اور عدوان کا خطرہ ہے. پس حفاظت شدہ زندگی با تقوی زندگی ہے. اگر اس کا حفاظت نہ ہو, ٹوٹ جائے یہ حفاظ, اس وقت یہ با طغیان زندگی ہے, با تقوی زندگی ہے, طاغوتی زندگی ہے, طاغی زندگی ہے, طاغیانہ زندگی ہے, یا فاسقانہ و فاجرانہ زندگی ہے. ایسی زندگی جس کے اندر فسق و فجور ہے. قرآن کریم کا اصرار ہے کہ انسان کو کہ ہم نے تیرے لیے یہ دو راستے مقرر کیے ہیں, ایک تقوی دوسرا تغوا, یا ایک تقوی دوسرا فجور, دوسرا فسق. حفاظت کے تمام
اہتمامات توڑ کر، تمام اقدامات پھلانگ کر، تمام حدیں سرحدیں عبور کر کے انسان بظاہر نام اس نے آزادی رکھا ہے، لیکن یہ حماقت ہے، آزادی نہیں ہے۔ حفاظت توڑ کے باہر آنا حماقت کہلاتا ہے، نہ کہ آزادی کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ حماقت، یہ سفاہت اگر انسان انجام دے، وہ تمام حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں زندگی کی حفاظت کے لیے انہیں توڑ دے، احمق ہے، سفی ہے یہ انسان، نہ کہ آزاد انسان ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ شیطان نے اس کا نام آزادی دیا ہے اس کو، اور پہلا جو انسان کے تقوی پر ان شیطان نے حملہ کیا، قرآن نے اس کو یہی کہا، یہ غوایت ہے۔ غوایت بھٹکانا، بہکانا۔ بہکانے کا مطلب کیا ہے؟ بہکانے کا مطلب یہ ہے دھوکہ دینا، کہ شے ہے کچھ اور، دکھائی کچھ اور جائے، کچھ اور چیز تھی، کچھ اور چیز بنائی جائے۔ اب توجہ کریں، انسانی زندگی کا آغاز کا ماجرا، خلقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ شروع ہوتی ہے زندگی بشر شروع ہوتی ہے، لیکن طرز نہیں بنائی ابھی۔ زندگی بنا دی، خلقت بنا دی، آدم بنا دیا، وجود بنا دیا، فطرت بنا دی، طبیعت بنا دی، زمین بنا دی، ضروریات بنا دی، سب، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، طرز۔ جیسے کبھی آج کل جو شاعر ہیں، شاعر تو نہیں ہیں ویسے، سریلے لوگ ہیں، یہ سر پہلے بناتے ہیں، نوحہ بعد میں لکھتے ہیں۔ سر یہ آج عمومی ہو گیا، یہ گانا ہو، نعت ہو یا کچھ بھی ہو، پہلے کسی گویے سے، موسیقار سے جا کے سر بنواتے ہیں، پھر وہ سر لا کے شاعر کو بتاتے ہیں کہ یہ سر ہے، یہ دھن ہے، اور اس پہ نوحہ لکھو تم، پھر وہ اس کی نوحہ لکھتا ہے۔ اسی لیے ان شعروں میں نہ وزن ہوتا ہے نہ قافیہ ہوتا ہے، چونکہ دھن پہ فٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے شعر لکھا جائے، جس طرح شعراء نے لکھے، مرزا غالب نے شعر لکھے، دھن نہیں تھی۔ آج بیٹھ کر بعض موسیقار یا قوال اس کے اوپر دھن بٹھاتے ہیں یا اس کی سر جماتے ہیں، طرز بعد میں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی بنا دی، دھن نہیں بنائی، طرز نہیں بنائی۔ آدم بنا دیا، اس کو ساری ضروری آگاہی دے دی، معرفت دے دی، اسماء کی پہچان دے دی، اسرار کائنات سے آشنا کر دیا، مقام خلافت و خلعت پہ نہ دی خلافت کی۔ لیکن آدم نے زمین پر آ کر جو زندگی بسر کرنی ہے، آدم کو یہ نہیں معلوم کہ طرز کیا ہوگی، اسٹائل کیا ہوگا، ڈھنگ کیا ہوگا، میتھڈ کیا ہوگا زندگی کا، کیسے زندگی گزاروں، کس کی طرح زندگی گزاروں۔ کوئی نرالی و نئی زندگی گزارنی ہے یا ان کی طرح جس طرح یہ کر رہے ہیں باقی، یہ دم والے، یہ چار پائے، اس طرح میں نے بھی کرنا، کھانا ہے؟ نہ، تیری مخصوص طرز ہے، اور چونکہ طرز بتانی اللہ نے ہے، اپنانی تو نے ہے، اس لیے یہ خدا نے نہیں رکھی۔ نہ ملائکہ کو کہا کہ اس کے اندر طرز زندگی بھی رکھ دو، باقی سب کا ملائکہ کو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بعد میں فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے انسان بنا رہا ہوں۔ ملائکہ کو کہا یہ کرو، مٹی جمع کرو، اس کو گوندو، اس کو یوں کرو، اور سلالہ بناؤ، اس کو تین بناؤ، اس کو فلاں کرو۔ یہ ایک باقاعدہ مرحلہ وار خلقت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نظام خلقت کے تحت سب کچھ کیا۔ لیکن جب طرز کی باری آئی تو ملائکہ کو کہا اب تم چھوڑ دو، آپ کا کام ختم ہو گیا، اللہ کا کام بھی ختم ہو گیا، چونکہ ہم نے آدم بنانا تھا اور آدمیت بنانی تھی، خلقت دینی تھی، احسن تقویم بنانا تھا، سو بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اس کے اندر سر جمانی ہے، دھن بٹھانی ہے، طرز اس کی زندگی کی، یہ اس نے خود اپنانی ہے۔ ہم اسے موقع دیتے ہیں طرز زندگی کا۔ دو طرح کی طرز زندگی ہے، غوایت کی، تغوا کی، طغیان کی، اور تقوی کی، یا فجور کی زندگی، حفاظت شدہ زندگی، اور غیر محفوظ زندگی۔ خوب ایک ماحول بنایا گیا، کارگاہ بنائی گئی ٹریننگ کے لیے، آدم کی تربیت و ٹریننگ کے لیے کہ یہاں پر رہ کے طرز زندگی سیکھے آدم، طرز زندگی اپنائی الہی، اور بتا دیا کہ اسکن انت و زوجک، دونوں میاں بیوی یہاں رہو، کھو پیو، کلا منہا حیث شئتما رغدا، جس طرح سے چاہتے ہو تم
اس طرح سے کھاؤ، ڈانٹ کے کھاؤ، لذت سے کھاؤ، جیسا مرضی ہے کھاؤ، آزادی۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن ممنوع چیزیں بھی ہیں۔ کیوں ممنوع ہیں؟ فتکونا من الظالمین، یہ ممنوع چیزیں، یہ حفاظت جو تیری زندگی کی حفاظت کے لیے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں کہ ادھر نہیں آنا۔ وہ مجاز میدان ہیں، وہ ساری جائز چیزیں ہیں، وہ آپ کو الاؤ ہیں ساری، ادھر قدم نہیں رکھنا، یہ ممنوع ہے۔ یہ خطہ، یہ علاقہ، یہ امور، یہ ممنوع ہے۔ یہ تمثیل ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، تمثیل ہے، یعنی ایک سمبولک بات ہے، ممنوع علاقہ، ممنوع دنیا و ممنوع امور کی ایک سمبولک تعبیر ہے یہ، ورنہ کہ فقط ایک درخت ممنوع تھا، وہ باقی سب جائز تھا۔ درخت کی بات نہیں ہو رہی، ممنوع طرز زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں نہیں جانا۔ خوب، اتفاق کیا رونما ہوتا ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ محفوظ زندگی کی خاطر حفاظت کے لیے خدا نے حدود مقرر کی، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، ادھر دیکھنا ہے، ادھر نہیں دیکھنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، دونوں باتیں ساتھ ساتھ، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ روا، یہ ممنوع، یہ درست، یہ نادرست، لیکن خود آپ نے اپنانا ہے۔ آدم، یہ خود آپ کا کام ہے، یہ جبریل کا کام نہیں ہے۔ جبریل اس سے بارے میں تیری کوئی مدد نہیں کرے گا، خدا بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کرے گا، یہ تجھے خود طرز زندگی خود اپنانی ہے۔ وہ ممنوع امور حد بندی کر دی، سرحدیں بنا دی، اور آدم کو اس ماحول کے اندر چھوڑ دیا۔ یہاں پر عدو آیا، عدوان، طغیان نہیں تھا آدم کے اندر، عدوان آیا، باہر بیرونی دشمن آیا، عدو میدان میں اترا، اور اتر کر آدم کو کیا کیا؟ اس نے غوا، بہکایا، دھوکہ دیا۔ دھوکہ کیا دیا؟ کہ یہ ممنوع چیزیں کیوں ممنوع ہیں؟ آدم نے کہا خوب نقصان دہ ہیں، رب نے فرمایا نقصان دہ ہیں۔ یہیں پر اس نے کہا کہ نہ، نقصان دہ نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی مفید ہیں، اور حد سے زیادہ مفید ہیں، اور تیرے لیے بہت ضروری ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ شجرہ حیات ہے، یہ شجرہ سلطنت و ملک لا تبلا ہے، یعنی ایسی سلطنت و اقتدار و ملک و عمر جو نہ ختم ہونے والی ہے، حیات جاویدانی کا شجرہ ہے۔ بہکایا آ کر، شیطان نے بہکایا آدم کو، غوا، اغوا کرنا یعنی بہکانا، دھوکہ دینا۔ اغوا کرنا اٹھا کے اچک کے لے جانے کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اختطاف، اچک کے کسی کو لے جانا، اردو میں اغوا کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں اختطافات، یعنی اختطاف، کسی کو اچک کے، جکڑ کے، پکڑ کے لے جا کے کسی جگہ بند کر دینا، پنجروں میں، جیلوں میں، یہ یتخطف ہے۔ یہ اغوا نہیں ہے، اغوا کسی کو بہکا دینا، دھوکہ دے دینا، اچھائی کو برائی اس کے سامنے ثابت کرنا، برائی کو اچھائی ثابت کرنا، سبز باغ دکھانا، کالے باغ دکھانا، اس کو ایسی چیزوں کی طرف لے جانا جن کی واقعیت اس کو نہیں معلوم، اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے نظروں میں، نگاہوں میں، ذہنوں میں اس چیز کی شکل دیگر بنا کر پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں غوا، بہکانا، دھوکہ دینا، فریب دینا۔ اور شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں تو کروں گا یہ کام، دھوکہ دوں گا، اغوا کروں گا اس کو، لأغوینہم، تمام سب کو دھوکے میں رکھوں گا، سب کو دھوکے میں رکھوں گا۔ اب پہلا حیات انسانی شروع ہو رہی ہے، آدم ابو البشر زندگی لے لی، حیات لے لی، وجود لے لیا، اللہ سے سب کچھ دریافت کر کے طرز زندگی کا جب وقت آیا، یہاں دو راستے تھے آدم کے سامنے، ایک راستہ تقویٰ کا تھا، جسے سیکھنا تھا، اپنانا تھا، حفاظت شدہ زندگی کا تجربہ کرنا تھا، اور ایک غیر محفوظ زندگی۔ غیر محفوظ زندگی کیسے ہوتی؟ دو چیزوں سے، یا طغیان اندرونی آدم کو اٹھاتا، کسی سمت لے جاتا، یا عدوان بیرونی، عدوان شیطان آدم کو بہکاتا، کسی طرف لگا دیتا، اور یہ ہوا۔ آدم میں طغیان نہیں تھا،
لیکن عدوان شیطان میں تھا، عداوت شیطان میں تھی. وہ عدو میدان میں آیا اور اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر تقویٰ تو نہیں ہے، آدم طاغی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، طغیان نہیں ہے آدم میں، بس میں کیا کروں، آدم کے ضعف سے فائدہ اٹھا کر اغوا کروں، دھوکہ دوں، فریب دوں آدم کو. بس اس وجہ سے شیطان نے آدم کو اغوا کیا، غوایت کیا اور بہکا کر آدم کو غیر محفوظ کر دیا. جو ہی حد توڑی آدم نے شیطان کے کہنے پر، وہ ممنوع چیز کا ارتکاب کیا، فوراً محفوظ زندگی غیر محفوظ ہو گئی. کیا ہوا؟ سب سے پہلے عورت کشف ہو گئی. عورت یعنی شرمگاہ، وہ چیزیں جو مستور ہونی چاہیے تھیں وہ بدن کے حصے دونوں کے وہ عریان ہو گئے، محفوظ غیر محفوظ ہو گئے. فوراً احساس ہوا غیر محفوظ ہو گئے. شیطان نے جو عمل کروایا اس کا پہلا اثر یہ نکلا کہ حیات غیر محفوظ ہو گئی. جب غیر محفوظ ہوئے فوراً افسوس ہوا، غلطی ہو گئی، دھوکہ کھا گئے. فتفقا، ہاتھ ملنے لگے، کف افسوس ملنے لگے. اب کیا کیا جائے؟ خوب ظاہر ہو گئی خطا، محفوظ حصار زندگی ٹوٹ گیا، زندگی غیر محفوظ ہو گئی. شیطان نے دھوکہ دیا. شیطان نے کہا یہ آزادی ہے، پابندی چھوڑو، پابندیوں کو توڑو، آزاد زندگی بسر کرو، جو جی میں آئے کرو. اور یہ تو بڑی مفید چیزیں ہیں آپ کے لیے. یہ درخت ممنوع، یہ ممنوع امور سب تیرے لیے بہترین ہیں، لہٰذا ان کو ارتکاب کرو. اس ارتکاب کے نتیجے میں زندگی غیر محفوظ ہوگی. یہ پہلی حیات بشر ہے کہ جہاں پر طرز اپنانی تھی زندگی کی، وہاں پر آدم اس شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے خطا کا شکار ہوئے. اور جہاں جو حفاظت ٹوٹ گئی، حفاظ ٹوٹ گیا، مقصود بھی یہی تجربہ کروانا تھا. آدم کو یہ موقع دینا تھا کہ خود زندگی کی طرز خود اپنائے، خود پہچانے، وہ چنے. ٹھونسنی نہیں ہے تقویٰ، خدا نے ٹھونسنا نہیں ہے کسی کے اوپر. جو ٹھونسنا تھا ٹھونس دیا. انسان بنانا تھا شکل انسانی، وہ انسانیت ٹھونس دی اس کے اوپر کہ تجھے یوں رہنا ہے. یعنی جسم انسان کا بنا دیا، خلق کر دیا، یہ ٹھونس دیا انسان پر. لیکن تقویٰ نہیں ٹھونسا. یہ نہیں کہا کہ ہم ہر قیمت پر تجھے با تقویٰ بنائیں گے، یعنی تیری زندگی کو محفوظ رکھیں گے. خود تو نے ایسی طرز زندگی اپنانی ہے جس کے اندر حفاظت ہو. بس تقویٰ قرآن کی اصطلاح میں طرز زندگی ہے، انداز زندگی ہے، روش زندگی ہے، میتھڈ ہے زندگی کا الہی. اور اس کی خصوصیت یہ ہے تقویٰ کی، یعنی مخصوص طرز زندگی ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر جہت سے محفوظ زندگی ہے. کسی قسم کا خطر، کسی قسم کا خوف، ڈر، ناامنی اس زندگی کے اندر انسان کو درپیش نہیں ہے اگر انسان اس کو اپنا لے، تقویٰ اپنا لے. اور اگر اس نے تقویٰ کی زندگی چھوڑ دی یا تقویٰ کے مفہوم سے آشنا نہیں تھا، چونکہ ہم تقویٰ کو قرآن سے نہیں سمجھتے، خارج از قرآن دیگر جگہوں پر کہتے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے، اور ان علوم میں یا ان ابحاث میں تقویٰ سمجھایا جاتا ہے، مشتبہ ہو جاتا ہے امر، نامعلوم ہو جاتا ہے امر. تقویٰ کیا ہے کوئی حقیقت سامنے نہیں آتی. اب ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تقویٰ انشاءاللہ قرآنی شواہد کے ساتھ بات کریں گے. تقویٰ سے مراد انسان کی محفوظ طرز زندگی ہے جس کی حفاظت کا اہتمام و انصرام و انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی حد بندی، حفاظت کی حفاظتی تدبیریں سب اللہ کی جانب سے ہیں. تمام حفاظتی تدبیریں اللہ کی جانب سے ہیں. وہ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں یہ تقویٰ سمجھنا آج بہت آسان ہے، چونکہ پاکستان میں ناامنی ہے، محفوظ نہیں ہے.
انسان محفوظ نہیں ہے، پاکستانی محفوظ نہیں ہے۔ دہشت گردی، اغوا، قتل و غارت، جرائم پیشہ لوگ، ڈاکو، ڈکیت، ہر ایک کسی کے بھی ہاتھوں انسان پاکستان میں محفوظ نہیں ہے۔ لٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، پٹ سکتا ہے، چوری اس کی ہو سکتی ہے، ہر چیز سے محروم ہو سکتا ہے، اپاہج ہو سکتا ہے، زندگی سے محروم ہو سکتا ہے۔ ہر پاکستانی کی آرزو ہے کہ میں محفوظ زندگی گزاروں۔ حفاظت کے لیے انتظام بھی کرتے ہیں، حفاظتی حصار بھی بناتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ حفاظتی انتظام کرنا یہ تقویٰ ہے۔ خطر کیا ہے؟ اس خطر کے مناسب حفاظ بنانا۔ خطرہ اگر سیلاب کا ہے تو بند باندھو، بند باندھنا تقویٰ ہے۔ خطرہ اگر آندھی کا ہے آپ مضبوط عمارتیں بناؤ، یہ تقویٰ ہے۔ خطرہ اگر زلزلے کا ہے مضبوط عمارتیں بناؤ، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی حفاظت، محفوظ زندگی، محفوظ وسائل زندگی، ایسے وسائل جن سے آپ کی زندگی محفوظ ہو۔ اگر خطرہ دہشت گردی سے ہے، با تقویٰ انسان کون ہے کہ ہر وہ چیز فراہم کرے جو دہشت گرد کے حملے سے اس کی زندگی کو بچائے یا اس مجموعے کی زندگی کو بچائے۔ فرض کریں ہم یہاں جامعہ میں ہیں، تقویٰ حفاظت کی طرز زندگی کا نام ہے، حفاظت۔ امن نہیں ہے، خطر ہے۔ جن جن چیزوں کا خطرہ ہے انہی امور کے خطر سے بچنے کے لیے اہتمام کرنا، وہ شے فراہم کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ لیکن تدبیر کون کرتے ہیں؟ ہم خود تدبیر کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے بچنے کے لیے پاکستان نے تدبیر کی کہ پہلے ایک مشرب ناب میں ایک مضمون چھپا ہے حکمت و حماقت کے نام سے، حکمت و حماقت۔ حکمت ایک طرز ہے و حماقت ایک اور طرز ہے۔ پاکستان نے، پاکستان کی حفاظت کا پاکستانی حکمرانوں نے و حکام نے، احمقوں نے حماقت کے ساتھ پاکستان کی حفاظت کی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ ضیاء الحق نے پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کیا۔ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ پاکستان لمبا ملک ہے، سرزمین پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو لمبی ہے، مستطیل ہے، چوڑائی نہیں ہے پاکستان کی۔ انڈیا اور افغانستان کے بارڈر تک اگر آپ سفر کریں تو چند گھنٹے کا سفر ہے۔ انڈیا کے بارڈر سے مثلا لاہور کا بارڈر آپ کراس کریں اور افغانستان کے بارڈر پہ پہنچ چکے، آمنے سامنے ہیں، ایک مغرب میں ہے اور ایک مشرق میں ہے۔ خوب مشرق و مغرب میں پاکستان کی جو چوڑائی ہے بہت کم ہے۔ یہ چوڑائی پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ مثلا اگر ہندوستان توپ کا گولہ پھینکے تو اس بارڈر پہ، باؤنڈری پہ پھینک سکتا ہے آسانی سے۔ مثلا چترال تک اگر انڈیا اپنے علاقے سے گولہ پھینکے، چترال پہ آسانی سے فائر کر سکتا ہے۔ ضیاء الحق نے پاکستان کی حفاظت کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ چوڑائی بڑھانے کے لیے ہم افغانستان کو پاکستان میں ضم کرتے ہیں۔ روس نے قبضہ کر لیا ہے، روس سے چھڑا کے پاکستان کے ساتھ ملا لیتے ہیں ہم۔ نہ بھی ملائیں تو پاکستان کے تحت حمایت، پاکستان کی سرپرستی کے تحت ایک ملک ہوگا، جس طرح انڈیا کے ساتھ ہے مقبوضہ کشمیر، وہ اس طرح کی ایک چیز ہم بنا کے آزاد کشمیر کی طرف فرض کریں یا جو بھی ہو، ایک علاقہ غیر ہی بنا لیں فرض کریں، لیکن اس کا سرپرستی پاکستان کی ہو، اور اس طرح پاکستان کی چوڑائی بڑھ جائے گی بہت۔ ایک بارڈر ویسے ختم ہو جائے گا افغانستان پاکستان کا، ادھر سے خطرہ کم ہو جائے گا اور چوڑائی بھی بڑھ جائے گی، جتنی لمبائی ہے اتنی چوڑائی ہو جائے گی۔ نقشے پہ دیکھیں تو ضیاء الحق کی اسٹریٹجی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کی کھوپڑی میں یہ بات کیسے آ گئی۔ اور اس کام کے لیے اس نے جنگ لڑی، امریکہ کی جنگ لڑی، افغانستان میں جہاد کیا، اور وہاں ضرورت ہی مجاہدین کی، پورے پاکستان کے جوانوں کو اس نے مجاہد بنا دیا، مذہبیوں سے فائدہ اٹھایا اور انہیں کہا مجاہد بناؤ۔ پاکستان میں ہر گلی کوچے میں مجاہد سازی پروری شروع ہوئی۔ یہ مجاہد لڑتے رہے، روس چلا گیا، روس جب چلا گیا بیکار ہو گئے مجاہد کہ اب کس سے لڑیں۔ اب ظاہر ہے کہ
بھیڑیے جب یا گھوڑے یا گدھے جب چڑھائی چڑھتے ہیں نا تو ان پر دباؤ پڑتا ہے تو ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وزن لدا ہوا ہو گھوڑوں پر یا گدھوں پر اور یہ چڑھائی نہ چڑھ سکتے ہیں، زور نہ لگتا ہو، تو پھر ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھیڑیے بھی اسی طرح سے ہیں، جب شکار نہ ملے تو ایک دوسرے کو شکار شروع کر دیتے ہیں. یہ مجاہدین بیکار ہوئے، روس چلا گیا، اب کس کو ماریں؟ اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اور خود یہ مجاہد بن گئے. ایک درد سر، اس درد سر کو ختم کرنے کے لیے طالبان بنائے، اسٹریٹجی احمقانہ. روس نکالنے کے لیے مجاہد بنائے، مجاہد نکالنے کے لیے طالبان بنائے. اب طالبان بنائے، انہوں نے آ کے مجاہدین کو مار بگایا، دبایا اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا. اور پھر اس کے بعد اب طالبان درد سر بن گئے. اب انہوں نے گلے کاٹنا شروع کر دیے. انہوں نے شریعت نافذ کر کے ان سب کو کہا تم بھی کلمہ پڑھو، مسلمان ہی نہیں ہو تم تو سارے. جنہوں نے طالبان بنائے ان کو کہا تم تو مسلمان ہی نہیں ہو سارے، تم سارے مسلمان ہو. پہلے پاکستان کی فٹ بال ٹیم انہوں نے بھیجی وہاں کھیل کے لیے. انہوں نے یونیفارم پہنی، چڑیاں پہنی، فٹ بال کھیلنے کے لیے. انہوں نے پکڑ کے کوڑے مارے ان کو کہ تم نے شہوت انگیزی کی ہے، بدن ننگا کیا ہے تم نے. اور پاکستان کی فٹ بال ٹیم کو مار کے کابل سے واپس بھیجا. اس طرح کی حرکتیں انہوں نے شروع کر دیں، درد سر بن گئے. ان کو ختم کرنے کے لیے، طالبان کو ختم کرنے کے لیے اب کیا کریں؟ اب امریکہ آ کر نیٹو بلاؤ کہ یہ اس کو آ کر ختم کریں. بلیک واٹر کو بناؤ آ کر بلاؤ کہ وہ آ کر طالبان ختم کریں. اس طرح کی احمقانہ اسٹریٹجیاں یہ بناتے رہے. حفاظت کی تدبیر، پاکستان کی حفاظت کی تدبیر حماقت کے ساتھ. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ حماقت ہے. تقویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت ہونی چاہیے، پاکستان کی زندگی محفوظ زندگی ہو. کس تدبیر کے ساتھ؟ اللہ کی تدبیر کے ساتھ. اللہ نے جو آپ کے لیے نظام حفاظت مقرر کیا اس کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ آپ کی سیاست میں ہو، تقویٰ آپ کی حکمرانی میں ہو، تقویٰ آپ کی حکومت میں ہو، تقویٰ آپ کی حاکمیت میں ہو، تقویٰ آپ کے روزمرہ معاشرت و معیشت کے اندر ہو. تقویٰ یعنی محفوظ زندگی، محفوظ پاکستان، محفوظ سیاست، محفوظ عوام، ہر چیز کی حفاظت. لیکن الہی تدبیر حفاظت جس کی ہر شق اللہ نے مقرر کی ہے. اگر انسان مقرر کرے گا تو ایسے ہی کرے گا جیسے پاکستان کی حفاظت کی تدبیر ہمارے جرنیلوں نے کی. اور آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کو مار رہے ہیں. پوری فوج لگی ہوئی ہے انہی طالبان کو اور دہشت گردوں کو ملک سے نکالنے کے لیے، جن کو بنایا تھا تاکہ ان سے ہماری حفاظت ہوگی. ان کے ذریعے سے ہم کشمیر و افغانستان اور روس اور ساری دنیا فتح کریں گے. یہی حماقت جو ابھی تکرار کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کا اگلا ورژن بنا کر اس ورژن کے ذریعے سے داعش اس کے ذریعے سے مزید محفوظ ہونا چاہتے ہیں. یہ ابلیسی تدبیر ہے، یہ تغوا ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ غوایت ہے، یہ طغیان و عدوان ہے. تقویٰ طرز زندگی، محفوظ طرز زندگی جس کا نظام حفاظت اللہ نے مقرر کیا ہے. فرد کے لیے، اجتماع کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، مملکت کے لیے، ہر سطح زندگی بشر سایہ تقویٰ میں ہو، سایہ نظام تقویٰ میں ہو. تقویٰ ایک نظام ہے حفاظت کا، زندگی انسان کی حفاظت کا. اس لیے سب سے زیادہ تاکید قرآن کریم کی تقویٰ کے اوپر ہے، سب سے زیادہ دعوت تقویٰ کے اوپر ہے. اور تقویٰ کے لیے، تقویٰ کی ترویج کے لیے قرآن نے کتنا اہتمام کیا ہے. انبیاء بھیجے تقویٰ ترویج کرو، ائمہ منصوب کیے تقویٰ ترویج کرو. علماء کا پہلا فریضہ تقویٰ کی ترویج ہے. اور امام اور ائمہ کی پہلی ڈیوٹی و ذمہ داری تقویٰ کی ترویج ہے. امام جمعہ کے فرائض میں سے ہے تقویٰ کی ترویج. امت تقویٰ کی بنیاد پر قائم کرنا و تقویٰ کی بنیاد پر استوار کرنا.
پس اب جتنی آیات قرآن میں تقویٰ سے متعلق ہیں، اگر ان کو طبقہ بندی کی جائے، کلاسیفائڈ کیا جائے ان ساری آیات کو، ایک خوبصورت نظام سامنے آتا ہے، بہت زیبا نظام حفاظت زندگی انسان، حیات انسان کی حفاظت کا الہی زیبا نظام. جس طرح خداوند تعالیٰ نے کائنات کے اندر نظام حفاظت مقرر کیا ہوا ہے. اب آپ غور کریں خلقت میں خدا نے کیسا حفاظت کا نظام بنایا ہے، بشر کو شامل نہیں کیا، آپ کی وجود کو بچانے کے لیے. مثلا دل کی حفاظت کے لیے دیکھیں کیسا اہتمام کیا، کہاں بنایا، کہاں رکھا. ہر عضو کی حفاظت کے لیے، مغز کی حفاظت کے لیے کیا برج بنایا، کیا انجینئرنگ کی. کھوپڑی چونکہ حساس ترین چیز خاص مخصوص حفاظت کے ساتھ ہے. آنکھ بنائی، اس کو باہر ہونا چاہیے تھا، دل کی طرح مغز کی طرح اندر بیٹھ کر آنکھ کام نہیں کر سکتی، چونکہ کیمرہ ہے، اس کو باہر ہونا چاہیے، اس کا عدسیہ باہر ہونا چاہیے. اس کی حفاظت کے لیے ایسا حیرت انگیز خدا نے انتظام کیا ہے. اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ کوئی آئے طبیب آنکھوں کا تشریح کرے ہمارے سامنے آ کر کہ یہی آنکھ جو ہم سب کے پاس ہے اور جس سے ہم غافل ہیں، کس قدر حسین انتظام فقط اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے. وہ جو ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے. آپ دیکھیں اس کے اوپر اللہ نے پلک بنائی ہے، اندر اس کی فٹنگ مخصوص کی ہے، اوپر پلک بنائی ہے، اس کا خودکار، اس کو آٹو پہ لگایا ہوا ہے. انسان کے ارادے سے پلک بند نہیں ہوتی، اس کو آٹومیٹک ہے. مچھر دور سے آتا ہے یہ بند ہو جاتی ہے. یہ شٹر اس طرح سے بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر بال، نیزے ہیں، حفاظتی برچیاں لگی ہوئی ہیں. یہ پلک کے بال. اب آپ کئی دفعہ خاص کر آج کل برسات کے موسم میں آپ کو کئی دفعہ مچھر اپنی پلکوں سے اتارنا پڑنا ہوگا. آتا ہے مچھر اندھا دھند، دیکھتا نہیں کہاں جا رہا ہوں، سیدھا آنکھ پہ حملہ ور ہوتا ہے. باقی بدن کے کسی حصے میں بیٹھے سالے مڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن جب آنکھ کی طرف آئے گا وہیں پر زخمی ہو کے مر جائے گا. محال ہے کوئی مچھر آپ کی آنکھ پر حملہ ور ہو اور زندہ اڑ جائے، چونکہ یہ برچی سیدھی اس کے پیٹ کے اندر اتر جاتی ہے. تیز ہے، نوک ہے اس بال کی حفاظت کے لیے حشرات سے. اور اس کے اندر پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا پردہ بنایا ہے، اس اینک کے اس شیشے سے زیادہ شفاف تر، جس میں کبھی کبھی موتیا آ جاتا ہے. اسی کرسٹل پردے کے آگے کبھی کبھی غبار آ جاتا ہے، میل آ جاتی ہے، جس کو انسان نے خوبصورت نام رکھا ہے موتیا آ جاتا ہے. چونکہ وہ دیکھنے میں اس طرح کا ہوتا ہے، لہٰذا وہ میل ہے انسان کے آگے آنکھ کے اندر آ جاتی ہے. آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرطوب رکھا ہے، لیکن یہ رطوبت پانی کی رطوبت نہیں ہے، یہ خاص قسم کا ایک مادہ ہے جو جسم خود تیار کرتا ہے اس کو. یہ کیمیکل جو آنکھ میں رطوبت ہے، آپ کی آنسو، یہ آنسو عام پانی نہیں ہے، شاید انسان ابھی تک نہیں بنا سکا، مجھے نہیں معلوم، آنسو کی ترکیب کا قطرہ نہیں بنا سکا انسان. یہ بدن خود بناتا ہے، تولید کرتا ہے، فیکٹری ہے اندر لگی ہوئی جس کا کام فقط یہ پانی بنانا ہے آنکھ کے لیے. یہ پانی خوب نمکین ہوتا ہے، اس پانی میں خاص کیمیکل خصوصیات ہیں. یہ پانی حفاظت کے لیے ہے، حشرات، گرد و غبار، مختلف شعاعیں، مختلف چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے. خوب اس کے بعد پھر اس کے پیچھے ایک اور خوبصورت تہ بنائی گئی ہے، جس چیز سے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت پیچھے فٹ کی گئی ہے. وہ چھوٹا سا نقطہ ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ سیاہی بھی نہیں ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں. سفیدی دیکھنے کے کام کے لیے ہے، سفیدی آنکھ کی حفاظت کے لیے پیکنگ ہے. اس کے اندر جو سیاہی ہے گول، یہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اس کی حفاظت کے لیے ہے. اس سیاہی کے اندر ایک سیاہ نقطہ ہے، وہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو سامنے ہے، دیکھنے والی چیز پیچھے رکھی گئی ہے، بہت پیچھے ہے، محفوظ طریقے سے، چونکہ وہ بہت نازک ہے، جس کو مردمک کہتے ہیں، آدمک جس کو کہتے ہیں. خوب
وہ چیز بہت حساس، بہت نازک ہے، اس کی حفاظت کے لیے، آپ کے کان کی حفاظت کے لیے خدا نے کیا اہتمام کیا ہے، آپ کے وجود کی جلد خدا نے کیسے بنائی ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ دیکھیں اللہ کا حفاظتی سسٹم خلقت میں، خلق میں ہمیں سونپ دیا کہ بتاتا میں ہوں، ڈیزائن میں دیتا ہوں، تفصیل تشریح میں کرتا ہوں، بناؤ خود تم، حفاظتی نظام تقویٰ۔ لیکن خلقت کی وقایت اللہ نے فرمایا کہ وہ میں نے کرنی ہے، وہ تمہارے سپرد نہیں ہے، میں نے کرنی ہے۔ کس چیز کو کس سے محفوظ رکھنا ہے، کسی جگہ بال اگا کے اس کو محفوظ کر دیا، کسی جگہ پلک بنا کر اس کو محفوظ کر دیا، کسی جگہ پر جلد بنا کے اس کو محفوظ کیا، کسی جگہ مضبوط کھوپڑی بنا کر اس کو محفوظ کیا، کسی جگہ جوڑ بنا کر اس کو محفوظ کیا، کسی جگہ لچک پیدا کر کے اس کو محفوظ کیا، کسی جگہ اس کا اندازہ اتنا معین رکھ کر جسم کے اس کو محفوظ کر دیا۔ اب یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے، کائناتی و تکوینی، یہ تقوی خدا ہے کائنات میں، حفاظتی نظام۔ کتنے محفوظ ہیں آپ کے پیٹ کے اندر خدا نے حفاظتی نظام بنایا ہے ایسا کہ وہاں پر آپ کے پیٹ میں ایک پوری سپاہ فوج ہے، لشکر ہے، جن کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں اس لشکر کو مار دیتے ہیں۔ ایسے جراثیم، بیکٹیریا ہیں انسان کے وجود، جسم کے اندر، معدے کے اندر، جن کا کام اس غذا کو ہضم کرنا ہے۔ ہاضمہ یہ جاندار ہیں پیٹ میں، وہ یہ کام کرتے ہیں، غذا کو تصفیہ کرنا، غذا کو تجزیہ کرنا، غذا کو تقسیم کرنا، اس حصے کو الگ کرنا، اس حصے کو الگ کرنا، فضلے کو جدا کرنا، غذائیت کو جدا کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جاندار ہیں، اندر فوج بیٹھی ہوئی ہے، سپاہ، اس کا یہ کام ہے۔ بعض غلط چیز کھا لیتے ہیں، الٹی چیز کھا لیتے ہیں، وہ سپاہ ساری، وہ کاریگر سارے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا نظام سارا تھرو ہو جاتا ہے، ایک منہ سے ڈالتا ہے دوسری طرف سے ویسا ہی نکل جاتا ہے، چونکہ بیچ میں ہضم نہیں ہوا، وہ کاریگر سارے ختم کر دیے تم نے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، علاج کرتا ہے۔ کیا علاج کرتا ہے؟ ڈاکٹر ہمارے معدے کے مرے ہوئے بیکٹیریاز کو دوبارہ زندہ کرنے کی دوا دیتا ہے کہ یہ زندہ ہو۔ دوائیں بیماریوں کے جراثیم کو نہیں مارتی اینٹی بائیوٹکس کے علاوہ، بلکہ شاید یہ بھی نہیں مارتی، یہ بھی جا کر جسم کے اندر موجود فوج، لشکر جو اندر جانداروں کا ہے، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کی تقویت کرتی ہیں تاکہ وہ مقابلہ کریں۔ تمام حفاظت کا انتظام اندر اور باہر موجود ہے۔ آپ اس زمین کو دیکھیں، غور کریں، خداوند تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے، اپنے نفس میں غور کرو، وجود میں غور کرو، اپنی بناوٹ میں غور کرو، زمین و آسمان میں غور کرو، تدبر کرو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ تقویٰ، حکمت و معرفت۔ زمین، خوب خداوند تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، زمین پہ انسان بنایا، اس کی حفاظت کے لیے خوب جو چیزیں ہمیں کتابوں میں پڑھائی گئیں اور جانتے ہیں ہم، زمین کے اوپر، زمین کے جو ارد گرد فضا ہے، اس کے اندر تہیں ہیں، حصار ہیں حفاظت کے، زمین کے باہر حفاظت کے حصار ہیں۔ ایک حفاظت کا حصار پورا زمین کے ارد گرد ایتھر کا ہے۔ ایتھر کا کام یعنی آگ، ایک آگ کا گرم حصار ایتھر کا زمین کے ارد گرد ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ستارے ٹوٹتے ہیں، رات کو دیکھتے ہیں آپ، ایک ستارہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، یہ ستارہ نہیں دوڑ رہا، بلکہ کسی فلکی جسم کا ایک ٹکڑا پتھر سنگریزہ اس سے جدا ہو کے زمین کی طرف آ رہا ہے، کشش زمین نے اس کو کھینچا ہے، اس زمین کی طرف آیا ہے۔ لیکن جب زمین پر کی طرف آتے ہوئے اس تہ سے گزرتا ہے، ایتھر کے حلقے سے گزرتا ہے، جب وہ اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یہ پتھر زمین پہ پہنچ نہیں پاتا، وہیں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اکا دکا شہابیہ جو بہت موٹا ہو، جلتے 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 چھوٹا سا رہ کر زمین سے کبھی کبھی آ ٹکراتا ہے، آپ کے مطالعہ کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتا یہ حفاظت، ابھی پچھلے دنوں روس پہ بتایا گیا کہ سنگ باری ہوئی ہے، روس کے قطبی علاقے میں شہابیے گرے ہیں،
کچھ زمین پہ پہنچ آئے اور کچھ جل گئے، ایتھر نے ان کو جلا دیا، یعنی سنگباری زمین کے اوپر۔ لاکھوں پتھر، فضائی پتھر جو گھوم رہے ہیں، زمین سے نہیں گئے، دوسرے قرات سے جدا ہو کر آئے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، کشش زمین میں آتے ہیں، زمین کھینچ لیتی ہے ان کو۔ لیکن اگر یہ سارے زمین پہ آ گریں تو ہر ایک ایٹم بم سے زیادہ تباہی مچائے۔ شاید ایک پتھر چند کلو کا لاہور کے لیے کافی ہو، پورے شہر کو ویران کر دے۔ ایسا گڑھا بنائے، ایک طرف سے زمین کے لگے، دوسری طرف سے سوراخ کر کے نکل جائے، اتنی طاقت ہوگی اس میں اگر ایتھر نہ ہو۔ اس کے باہر ایک اور طے ہے جس کا کام سورج کی اور دیگر ستاروں سے جو بہت گرم ہے، سورج سے کہیں زیادہ گرم ہے، اور اپنی شعائیں، گرم شعائیں، ویوز اپنی ہر طرف فضا میں پھینک رہے ہیں، اور زمین کی طرف وہ فلٹر لگا ہوا ہے، ان کا کام روک لینا ہے ان شعاؤں کو۔ آپ نہیں جا سکتے زمین تک۔ زمین پہ کون سی شعاع جائے گی، کون سے لائٹ جائے، کون سے نور جو زمین پہ حیات کو ختم نہ کرے، پودوں کو نہ جلا دے، انسانوں کو نہ مار دے، جانوروں کو ختم نہ کر دے، جس میں سے ایک کا نام ہمیں پڑھایا گیا ہے اوزون۔ خوب یہ سوراخ کر دیا بالآخر چائنا نے، اتنی فیکٹریاں لگائیں اور گیس بنائی کہ اس کو خراب کر دیا انہوں نے۔ ابھی کہتے ہیں کہ پھر تھوڑا تھوڑا وہ ترمیم ہو گیا ہے، جس وجہ سے حیات انسانی یہاں خطرے کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا حفاظتی بندوبست و تدبیر کائنات کے اندر، انسان کے جسم کے اندر۔ کسی جگہ بھی جنگل میں چلے جائیں، آپ جانوروں میں دیکھیں خدا نے ان کی حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے۔ کسی کو حفاظت کے لیے دم دی ہے، کسی کو حفاظت کے لیے سونڈ دی ہے، کسی کو حفاظت کے لیے سینگ دیے ہیں، کسی کو حفاظت کے لیے دانت دیے ہیں، کسی کو حفاظت کے لیے پاؤں دیے ہیں، کسی کو حفاظت کے لیے کیا دیا۔ ایک خوبصورت و انتہائی ڈیفنس سسٹم کائنات کے اندر، خوبصورت۔ اگر انسان اس کا مطالعہ کرے کس قدر خوبصورت نظام حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کا ان موجودات کے لیے۔ کچھ کو نظام حفاظت اس طرح سے دیا وہ رنگ بدل لیتے ہیں، کچھ کو نظام حفاظت دیا کہ وہ اپنے بدن سے زہریں نکالتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور ان کے ارد گرد کوئی بھی نہیں آ سکتا، کوئی زندہ موجود ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایسی زہر ان کے وجود کے اندر سے نکلتی ہے، اگر کوئی اس حد کو کراس کرے مر جاتا ہے وہ زہر سونگھ کر۔ ان حشرات کے اندر، ان موجودات کے اندر وہ ہمیں فرصت نہیں کھانے پینے سے اور اپنی خودخواہیوں کے کہ ہم مطالعہ کریں آیات خدا کا، ورنہ ہمیں حفاظت کا نظام اللہ کے ہاں، اللہ کی کائنات و خلقت میں اتنا حسین و خوبصورت نظام نظر آئے گا ہمیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت نظام اللہ نے انسان کی حفاظت کا بنایا ہے، تقویٰ۔ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، چونکہ انسان احسن تقویم ہے۔ باقی کسی کو اللہ نے نہیں کہا یہ احسن تقویم ہے، انسان احسن التقویم ہے۔ اس احسن التقویم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت حفاظتی تدبیر بنائی اللہ نے، جس کا نام رکھا تقویٰ ہے۔ یہ اس تمام حفاظتی بندوبست کا نام تقویٰ ہے، اور اسے متعارف کروایا، اسے بیان کیا، اسے نازل کیا، اسے سکھایا۔ مشکل یہ کہ انسان نے خود اس کو انتخاب کرنا، مجبور نہیں ہو تم۔ تقویٰ نہیں ہوگا پھر تغوا ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا طغیان ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا غوایت ہوگی، تقویٰ نہیں ہوگا فسق ہوگا و فجور انسان کے لیے۔ بس دو سنتیں، دو قانون، دو ضابطے اللہ تعالیٰ نے، دو روشیں زندگی کی انسان کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک کا نام تقویٰ ہے اور ایک کا نام تغوا، ایک کا نام تقویٰ اور ایک کا نام فسق و فجور ہے، یا ایک کا نام طغیان ہے۔ یہ دو روشیں ہیں انسان کے لیے۔ تقویٰ طرز زندگی انسان کے لیے الہی حفاظت کا نظام جو انسان نے لینا اللہ سے ہے، اپنانا خود ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ وہ تقویٰ پہلی ضرورت امت کی ہے، پہلی ضرورت ملت کی ہے، پہلی ضرورت سماج کی ہے، بعد میں فرد تقویٰ سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اگر امت با تقویٰ نہ ہو، فرد با تقویٰ ہونا بہت مشکل ہے۔ آغوش جس طرح ماں نہ ہو، بچہ پیدا ہو ماں مر جائے، اس کا پلنا بہت مشکل ہے، اس کا بچنا بہت مشکل ہے، چونکہ آغوش نہیں ہے۔ اس طرح انسان، فرد
آغوش امت میں باتقوی بنتا ہے۔ اگر باتقوی امت نہ ہو، باتقوی مملکت نہ ہو، باتقوی نظام حکومت نہ ہو، باتقوی میدان نہ ہو، ایک فرد کا باتقوی بننا صرف ایک فرضیہ و کہانی ہے۔ بھلے وہ سادھو بن جائے گا، متقی بنتے بنتے سادھو بن جائے گا، جس طرح سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس سادھو کو کہتے ہیں تقوی ہے بہت اس کے اندر۔ وہ تو تقوی نہیں ہے سادھو بن جانا، کسی غار میں جا کے بیٹھ جانا، کسی سرداب میں جا کے بیٹھ جانا اور معاشرت و معیشت و سب کچھ ترک کر کے ایک جگہ پر صاحب کرامت ہو جانا، یہ سادھو ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ قرآن کا متقی یہ نہیں ہے۔ قرآن کا متقی وہ محفوظ زندگی کا مالک انسان جس نے تمام نظام حفاظت الہی اپنایا ہے اور اب وہ نظام کا حصہ ہے۔ اس نظام الہی کے مطابق اب وہ دوسروں کی حفاظت، ملک و ملت و دین کی حفاظت کے لیے وہ محافظ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور وہ جو تقوی پرہیز جس کو کہا گیا ہے، شہید مطہری بہت گلہ مند ہیں اس تحریف تقوی پر کہ تقوی ستیز ہے اور اس کو منع کیا گیا پرہیز۔ پرہیزگار کو کہتے ہیں تقوی، پرہیز یعنی جو سب چیزوں سے دور، کچھ نہ کرے، ترک کر کے سب کچھ پرہیز کر کے چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ بیٹھ جائے، یہ کہتے ہیں یہ تقوی اور یہ متقی ہے شہید مطہری۔ اسی سے بہت نالاں ہیں۔ اس تحریف تقوی نے تقوی کو مسخ کیا، حلیہ بگاڑا، اور آج کے متقین وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، چونکہ پرہیز و ترک عمل و ترک میدان اس نے انہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ نہ اپنی زندگی بچانے کے لائق رہ گئے ہیں اور نہ دوسروں کی زندگی، نہ دین کی حفاظت و نہ ملک و ملت کی حفاظت کے لیے ہیں۔ دوسری طرف سے ہم متقی کا ذکر قرآن میں پڑھیں، حیرت انگیز حد تک خوبصورت متقی کا مقام ہے قرآن کریم کے اندر، کہ اس کی بعض ایسے خطبات جمعہ کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ وہاں ظاہر تکرار سے بچنے کے لیے جو حصہ وہاں بیان ہو رہا ہے وہ ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے۔ اب آج ہماری ماہ رمضان کی ظاہراً آخری فرصت ہے، چاند کا اعلان تو ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور آج شب عید ہے۔ پیشہ پیش تمام مومنین، مسلمین و تمام پیروان امامت و ولایت کو مبارکباد عرض ہے، تمام اہل عبادات و اعمال صالحہ کو، کہ انشاءاللہ خدا سب کے اعمال قبول کرے۔ بحث ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ، سابقہ ابحاث بھی بعض یہی بحث چند سال پہلے شروع کی تھی، پھر رمضان ختم ہوا، بحث بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہو ہمیں سے بعد از ماہ مبارک بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ طلاب کے لیے ہوگی اور نیٹ کے ذریعے مومنین تک بھی یہ بحث پہنچتی رہے گی۔ انشاءاللہ اس بحث کو اس فرصت میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ